بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد 21واں پارہ، اس میں شروع میں سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے۔ سورۃ العنکبوت جس طرح کل ذکر ہوا تھا مکی صورت ہے۔ اس میں رب العالمین نے سب سے پہلے اس پارے کے شروع میں کتاب اللہ کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے اور نماز کے فوائد بیان کیے ہیں کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور پھر اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کا، ان کے سامنے دعوت پیش کرنے کا انداز بتایا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی بات کرنی ہو تو اچھے انداز سے، اور یہ داعی کے لیے آداب ہیں کہ داعی دعوت اچھے انداز سے دے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے۔ یہاں تک کہ جو بہت بڑا سرکش اور گستاخی کی انتہا کرنے والا اللہ کا دشمن فرعون ہے، جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اس کی طرف جب داعی حق بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تو کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرو۔ تو نرمی سے بات کرنا، کافر ہو، اللہ کا دشمن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، حق کی دعوت اس کے سامنے پیش کرنے میں نرمی کرنی چاہیے، گفتگو کا انداز نرم ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کفار کے ساتھ یہ حالت ہے تو مسلمانوں کے ساتھ تو اس سے زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دعوت میں لچک ہو، حق بات بیان کرنے میں لچک ہو، نہیں، حق بیان کریں، باطل بات جو ہے اس کو حق کے ساتھ نہ ملائے، موقف میں اور منہج میں لچک نہ رکھے، لیکن بیان کا انداز نرم ہونا چاہیے۔ اور رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ان کے سامنے یہ بات بھی صاف صاف رکھو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہے۔ مشترکات، دعوت کا انداز یہ بھی ہے کہ آپ مشترکات کے اوپر بات کر لیں، یعنی ایسی باتیں جو آپ کے اور آپ کے مدعو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، بے شک آپ کا اور ان کا نظریہ ایک نہیں ہے، لیکن جو باتیں آپ کی مشترک ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ ان مشترک باتوں میں وہ آپ کے قریب ہو جائے، تو باقی جو اختلافی باتیں ہیں وہ بھی مان لیں۔ تو مشترکات کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، آپ یہ کہہ دیں وہ الہنا و الہکم واحد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کی طرف مزید ترغیب دلائی ہے اور یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اس کتاب کو پڑھتے اور جانتے ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ اور پھر مزید اس کی صداقت کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اور اگر آپ پہلے پڑھے لکھے ہوتے تو جو باطل پرست لوگ ہیں وہ شک کرتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ ایک ان پڑھ انسان جس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، وہ ایسا کلام پیش کرے جس کا مقابلہ پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے، بڑے فصیح اور بلیغ لوگ نہیں کر سکتے، تو یہ یقیناً اس کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ان کے اعتراضات کا ذکر کیا، خاص کر قریش کا جو اعتراض تھا۔ قریش مختلف اعتراضات کرتے تھے، معجزات طلب کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ ملنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے ایک بات ان کے سامنے رکھی، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، یہ اور معجزات مانگتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ کتاب یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے بھی ایک دعوت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور فلسفہ پڑھ لیں، کوئی اور چیز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کتاب تمہارے پاس موجود ہے، قرآن، اس کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی اور چیز سے شفا لیں گے تو یہ بھی ہماری کوتاہی ہے، بلکہ انہوں نے بددعا دی ہے، من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کو قرآن شفا نہ دے اس کو کوئی بھی چیز شفا نہ دے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے آپ مختلف عاملوں کے پیچھے، کالے پیلے علوم والوں کے پیچھے گھومتے ہیں کہ وہ مجھے کچھ دم کر لے، وہ شفا دے، قرآن سے اپنے آپ کو دم کر لے یا قرآن سے دم کروائے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ہدایت کے لیے کافی ہے، قوانین بنانے کے لیے یہ کافی ہے، اسی طرح پیروی اور ہدایت پر چلنے کے لیے یہ کافی ہے، اور دم، علاج،
شفا دلوں کے امراض کے حل کے لیے، مسائل کے مشکلات کے حل کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے رب العالمین نے مشرکین کے اعتراضات ذکر کیے، وہ کہتے ہیں ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر ہم غلط ہیں، آپ کو نہیں مانتے، پھر بھی ہمارے پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کا ایک ٹائم ہے، ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو ان کے اوپر نیچے ہر طرف سے عذاب نے ان کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوگا، اور ان کو کہا جائے کہ چکھو اپنے عذاب کا مزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں ایک بات سمجھائی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایسی زمین میں رہتا ہوں، ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پر دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، میں دین پر عمل نہیں کر سکتا، توحید پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، اب ہجرت کر لو، زمین علاقہ چھوڑ دو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اگر کسی جگہ تنگی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ اور میری عبادت کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر میری طرف سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ آگے رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے ایمان والوں کو، اور جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ان کا انجام بیان کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اور اگر کہیں اور جائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، کیا کھائیں گے، روزی کہاں سے ملے گی، معیشت اور اقتصاد کی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سمجھائی ہے، اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جتنے بھی زمین پر چلنے رینگنے والے مختلف قسم کے مخلوقات ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتا، کوئی بھی اپنا رزق اپنا ساتھ لے کے نہیں گھومتا، بلکہ فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، آپ کو بھی رزق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اگر تمہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ان مخلوقات کو رزق دیتا ہے، آپ کو بھی اللہ رزق دے گا۔ پھر رب العالمین کے اختیار میں انسان کا رزق ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک توحید کے حوالے سے ایک عقیدہ جو توحید ربوبیت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے تابع بنایا ہے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آگے مزید جو ہے وہ اگر سوال کریں گے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اور سوکھی زمین کو، بنجر زمین کو کون آباد کرتا ہے، کون پودے اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسا کام کرتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ توحید الوہیت کو بھی ماننا چاہیے، عبادت بھی اسے ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی کہ یہ تو صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے جو ہیں کھیلتے ہیں، کھیل کے لیے مختلف کھلونے بناتے ہیں، کبھی مٹی کے گھر بناتے ہیں، کبھی پتھر جمع کر کے گھر بناتے ہیں، اور جب ماں کی طرف سے آواز آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے، جو تم گھر بناتے ہو، یہاں کاروبار بناتے ہو، بڑا کچھ بناتے ہو، یہ سب کچھ بچوں کے کھلونے ہیں۔ جب تمہیں بلایا جائے گا اللہ کی طرف سے، یہ سب کچھ ادھر چھوڑ کے تمہیں آنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو رب العالمین نے فرمایا اصل زندگی کیا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہیں۔ پھر مشرکین کا ایک طریقہ کار اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب سمندر میں کشتی میں سفر کرتے ہیں اور سمندر کی لہریں اور موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، باقیوں کو بھول جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، باقی جو ان کے معبود ہوتے تھے، جن بزرگوں کو، جن ہستیوں کو یہ پکارتے تھے، اس وقت یہ بھول جاتے ہیں۔ جب ان کو نجات ملتی ہے تو پھر دوبارہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں بھی آخر میں ذکر کی ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے اہل مکہ کو ایک دعوت دی ہے، دعوت فکر۔ فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا دیکھتے نہیں کہ یہ حرم کو ہم نے امن والا بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے آس پاس لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور یہ یہاں پر محفوظ رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں۔ تو اس امن کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس امن کو قائم کرنے والے رب کی عبادت کریں۔ امن بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم یہاں رہ رہے ہیں، الحمدللہ امن ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بدامنی ہے، یہ اتنی بڑی بدامنی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ خطرہ نہیں کہ اوپر سے بمباری ہو جائے گی، یہ خطرہ نہیں کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یہ خطرہ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ شام میں جا کے دیکھیں، عراق میں دیکھیں، دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں، لبنان میں دیکھ لیں، کتنی بدامنی ہے، کتنی خون ریزی ہے،
وہاں بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کشمیر میں دیکھیں، یہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بدامنیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں امن سے رکھا ہے، نماز امن سے پڑھ رہے ہیں، مسجد آتے جاتے کوئی پریشانی نہیں، گھر کے اندر کوئی ایسی پریشانی نہیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، تب ہی یہ نعمت برقرار رہے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ جہاد کسی طرح بھی ہو، جو کوشش جدوجہد محنت ہے، چاہے وہ ہتھیار کے ذریعے ہو، وہ قلم کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ راستے دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی دین کا مسئلہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، اس کا کوئی صحیح حل ہمیں نہیں ملتا، ہم جہاد کے میدان میں نکل جاتے، وہاں ہمیں اس مسئلے کی صحیح سمجھ آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم، سورۃ الروم بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں شروع میں اللہ رب العالمین نے رومیوں کا اور فارس والوں کا ذکر کیا ہے اشارتاً۔ اللہ نے فرمایا غلبت الروم، رومی کمزور ہو گئے، مغلوب ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد یہ عن قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ میں مسلمان اس وقت کمزور تھے، اور اس وقت دو بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں تھیں، بڑی جو طاقتیں تھیں، ایک فارس کی تھی اور دوسرا روم کی طاقت تھی۔ فارس جو ہیں یہ ایران، روس، بخارا، سمرقند اور یہ مشرقی علاقے اکثر یہ فارس کے زیر اثر تھے، اور فارسی لوگ جو ہے یہ آتش پرست، آگ، روشنی، چاند، سورج، ستاروں کے پجاری تھے، یعنی مشرک لوگ تھے، شرک کرتے تھے۔ ان کی لڑائی ہوتی تھی اکثر رومیوں کے ساتھ۔ رومی لوگ جو ہیں وہ نصرانی تھے، نصرانی یعنی عیسائی، اہل کتاب تھے، آسمانی دین کو ماننے والے تھے۔ مکہ میں جب مسلمان کمزور تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ لشکر کو جمع کیا اور رومیوں کے اوپر حملہ کیا، جو ان کے قریبی علاقے تھے۔ روم کا جو علاقہ ہے اس میں یہ مغربی ممالک، شام تک کا علاقہ جو ہے، عراق کے بھی کچھ حصے اس میں شامل تھے، عراق کا کچھ حصہ فارس میں بھی تھا، اسی طرح یہ جو ترکیہ کا علاقہ ہے آج کل یہ بھی روم میں شامل تھا۔ تو جو قریبی علاقے تھے فارس کے، ان پر حملہ کر کے فارس والوں نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور رومی جو ہیں وہ ترکیہ اور قسطنطنیہ کی طرف جا کے محصور ہو گئے۔ تو مکہ میں جب یہ خبر پہنچی، مکہ کے مشرکین اس سے یہ فال لیتے تھے کہ دیکھو جو آسمانی کتاب ماننے والے تھے یا ایک مذہب ماننے والے تھے وہ کمزور ہو گئے، اور جو ہمارے بھائی ہیں یعنی فارس کے لوگ وہ غالب آ گئے، اور اسی طرح ہم بھی غالب آئیں گے۔ مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دی، فرمایا غلبت الروم، رومی کمزور ہو گئے، فی ادنى الارض، قریبی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان کے مغلوب ہو جانے کے بعد عن قریب یہ غالب ہوں گے۔ کب؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع لفظ بولا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کے لیے، 3 سے 9 تک کے لیے، چند سالوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور خوشخبری دی ہے، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اور یہ ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے تقریباً 7 سال بعد غزوہ بدر جس دن ہوا 17 رمضان کو، اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، 17 رمضان کو جب مسلمانوں کا معرکہ ہوا مشرکین کے ساتھ، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو فارس والوں پر غلبہ دیا۔ وہ بات جو اللہ نے کہی تھی فی بضع سنین، چند سالوں میں وہ بات پوری ہو گئی، 7 سال کے بعد وہ بات پوری ہو گئی، اور یہ قرآن کی صداقت ہے، واضح دلیل ہے قرآن کی صداقت کی۔ اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشی نصیب کر دی کہ بدر کے میدان میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل و من بعد، غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو رب العالمین نے یہاں پر ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے، اور اس کے بعد یہ قرآن کی صداقت پر بھی واضح دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی حالت بیان کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہری معاملات کو یہ لوگ جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافل، ہم غافلون،
لیکن آخرت سے یہ بالکل بے خبر ہے، آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، اور یہ ہماری اکثریت کی حالت ہے۔ ایک عالم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بنی ان من الرجال بہیمۃ فی صورت الرجل السمیع المبصر فطن بکل مصیبت فی مالہ فاذا اصیب بدینہ لا یشعر۔ کہتے ہیں بیٹے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان من الرجال بہیمہ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو جانور ہیں۔ فرمایا فی صورت الرجل السمیع المبصر، شکل اس کی آدمی کی شکل ہے، دیکھتا اور سنتا ہے، لیکن فطن بکل مصیبت فی مالہ، مال اور دنیا کے حوالے سے ہر تکلیف اور ہر نقصان کا بڑا خیال رکھتا ہے، اس کے بارے میں بڑا ہوشیار رہتا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِينِهِ لَا يَشْعُرُ، لیکن جب دین میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ یہ ہمارے اکثریت کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، پچھلے امتوں کا ذکر کیا، ان کے ہلاک ہونے کا ذکر کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ پیدائش شروع میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو قیامت کا ذکر کر کے قیامت کے دن ان کے مشرکین کی حالت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے جو شریک ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی سفارش نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ انکار کریں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کے دونوں گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کا بھی کہ وہ باغیچوں میں خوش ہوں گے اور ان کی ضیافت کی جائے گی، اور جو کافر ہیں ان کا انجام اللہ نے بیان کیا کہ وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف بیان کی، قدرت کی نشانیاں بیان کی، آسمان سے پانی برسانا، اسی طرح پھر انسان کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے، اور آگے ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اسی انسان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جوڑی پیدا کر دی ہے، بیوی، اور پھر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت اور رحمت کا رشتہ پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جو کسی قیمت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اس کی نشانیوں میں سے زبانوں کا مختلف ہو جانا، ایک زبان ہے خون اور گوشت کا ٹکڑا، اس پر کبھی اردو، کبھی پشتو، کبھی فارسی، کبھی عربی، کبھی انگلش، کبھی کیا، اور یہی آواز یہ جب نکلتی ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، یہ کون کرتا ہے اس طرح؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کی زبانیں جانتا ہے، ان کے نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں ان کی زبانیں بھی جانتا ہے، اور ایک وقت میں سب کی پکار سنتا ہے۔ اسی طرح رنگ کا مختلف ہونا، انسان ہے، ایک باپ کے اولاد میں سے 2-3 کلر کے ہوتے ہیں، مختلف کلر اور مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے مزید نشانیاں بیان کی ہے، رات کو سلانا، دن کو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جانا، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر بارش سے پہلے یا بارش کے بعد جو آسمان کا گرجنا، چمکنا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس بارش کے بعد زمین کا سرسبز اور شاداب ہونا، یہ سب کے سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر مزید آسمان، زمین اور یہ ساری چیزیں اس کی قدرت کی نشانیاں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ نے شروع میں انسان کو، باقی مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ پہلی پیدائش مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا؟ جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو ایک مثال سمجھائی ہے کہ تمہارا کوئی غلام ہو، تمہاری ملکیت میں ہے، غلام ہے، کیا تم اس کو اپنے مال میں، اپنے معاملات میں شریک کرتے ہو؟ یعنی وہ تمہارا حصہ دار بن سکتا ہے؟ جب وہ تمہارا اپنا غلام تمہارے معاملات میں حصہ دار اور شریک نہیں بن سکتا تو تم بھی اللہ کے غلام ہو، اور چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، جو بھی ہے اللہ کے غلام ہے، لہذا غلام مالک کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، تو تم اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک حالت بیان کی ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جھک کر دعائیں کرتا ہے، لیکن جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے کوئی راحت اور سکون آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رشتہ دار ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، ان کو ان کا حق دے دو۔ آگے رب العالمین نے فرمایا
کہ جو تم سود دیتے ہو، سود پر مال دیتے ہو تاکہ تمہارے مال میں اس سے اضافہ ہو، اللہ کے ہاں اس سے اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی حکمت کی بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ تم جو پیسہ بڑھانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے سود پر پیسے دیتے ہو، بظاہر تو اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے اضافہ نہیں ہوتا، یہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ، زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ اللہ کی رضا کے خاطر، بظاہر اس میں مال میں کمی ہوتی ہے، بظاہر آپ کا مال کچھ کم ہوگا، لیکن فرمائے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اپنا مال بڑھانے والے اصل یہ لوگ ہیں۔ سود پر پیسہ دینے کے لیے جو پیسہ دیتا ہے تاکہ میرا پیسہ بڑھ جائے، ظاہراً وہ پیسہ بڑھے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ پیسہ بڑھے گا نہیں، وہ ایسی جگہ لگے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور مال کی برکت ختم ہوگی، یمحق اللہ الربا۔ لیکن جو زکوٰۃ، صدقہ دو گے، اس سے بظاہر یہ سمجھتے ہوگے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ مال کم نہیں ہوگا، وہ مال بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح آگے رب العالمین نے مزید یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، رزق بھی دیتا ہے، دوبارہ فوت کر دے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسا کچھ کر لے؟ تو جب ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین بہت بلند ہے، اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ پھر زمین اور خشکی میں اور سمندروں میں جو فساد، خرابی، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فرمایا یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی سزا تمہیں چکانا چاہتا ہے۔ آگے عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بیان فرمائی ہے۔ پھر مزید قدرت کی نشانیاں بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور آخر میں پھر انسان کی زندگی بڑے مختصر الفاظ میں اللہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، کمزور پانی، اس کے بعد پھر کمزوری، پھر اس کمزوری کے بعد کچھ توانائی، طاقت، اور اس کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ شروع میں بڑا کمزور، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، گود میں اٹھانا پڑتا ہے، پکڑ کر اس کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب بڑا ہو جاتا ہے، طاقت میں آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہی طاقت پھر کچھ دنوں کے بعد ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، اور پھر اٹھنے جھکنے میں تکلیف، پریشانی، اور آہستہ آہستہ پھر یہ بھی انتہائی کمزوری اور پھر خاتمے کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب العالمین نے آخرت کی طرف ترغیب دلائی ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، کہ ظالم جو ہے ان کو اس دن کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں ان کے بہانے نہیں چلیں گے، وہاں ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ اپنا عذر پیش کرے۔ پھر اس قرآن میں ہر طرح کی مثال موجود ہے اور واضح دلیل اور حق موجود ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، فصبر، آپ کو صبر کرنا چاہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو کم عقل نہ بنائے، آپ کو بیوقوف نہ بنائے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو جلد بازی پر مجبور نہ کرے، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان میں رب العالمین نے قرآن کی طرف ترغیب دلائی ہے، قرآن کے اوصاف بیان کیے ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ پھر اس کے مزید صفات ہدن و رحمہ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ احسان کرنے والوں کی صفات بیان کیے، کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی کامیابی کا ذکر کیا۔ پھر کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں، ان پر پیسہ لگاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور مجھے اللہ کی قسم اس سے مراد گانے اور میوزک کے آلات ہیں، جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور میوزک وغیرہ، اس کی کیسٹیں، اس کے آلات خریدتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پھر قرآن سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں اللہ نے وعید سنائی ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر مختلف قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، آسمان کا بغیر ستونوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا، یہ ساری اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ لقمان کے حوالے سے فرمایا کہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے، نقلی دلائل سے بھی ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ حکمت کا بھی یہ تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے
لقمان حکیم بھی یہی وصیت کرتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد مزید وصیتیں جن میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کے والدین کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، اور والدین کا جتنا بھی بڑا مقام ہے، اگر والدین بھی شرک پر تمہیں مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننا، دنیا کے بارے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن شرک پر مجبور کرنے والی جو ان کی بات ہے اس میں ان کی پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ آگے رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی جو مزید وصیتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، نیکی ہو یا برائی، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا، کہیں غائب نہیں ہو سکتی وہ نیکی یا برائی۔ لہذا جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے کرو۔ اس کے بعد رب العالمین نے نماز کا حکم دیا یا بنی اقیم الصلاۃ، اور سمجھدار انسان، حکیم انسان، حکمت والا انسان اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود نماز پڑھنے آ جاتا ہے اور بیٹے نے یا بیٹی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اور یہ ہمارے اکثر کی حالت ہے، نماز پڑھنے تو آتے ہیں پابندی سے، لیکن گھر میں یہ نہیں دیکھتے کہ بچے بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹ جاؤ۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقك، رزق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ نماز کے ساتھ رزق کا ذکر مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو گے تو رزق میں برکت ہوگی، اور بچوں کو نماز کا حکم دو گے تو گھر میں رزق کے اندر برکت آئے گی۔ تو رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کریں، وانہا عن المنکر، برائی سے روکا کرے، واصبر علی ما اصابک، لیکن نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس پر تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد مزید تکبر سے روکتے ہیں، درمیانے روی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، چلنے پھرنے میں، آواز میں، ان تمام باتوں میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ پھر آگے رب العالمین مزید اپنی قدرت کی نشانیاں اور مشرکین کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی باطل پرست لوگوں کی۔ جب حق کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کے پیچھے چل رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا ہمارے باپ دادا سب غلط تھے؟ یہی جواب دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا سب غلط تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سب غلط تھے۔ یہ باطل پرست لوگوں کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ بھی دلیل نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو گرم آگ کی طرف، گرم آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چلیں گے۔ آگے رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جو کفر کرے گا اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے اور ہم ان کو پھر بتائیں گے۔ پھر رب العالمین نے آخر میں پھر مشرکین کی وہ حالت ذکر کی ہے کہ جب سمندر میں یہ لہروں کے زد میں آ جاتے ہیں، ان کی کشتی پھنس جاتی ہے، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے کے مشرک کیا کرتے ہیں؟ سخت مشکل وقت میں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی نیک بندے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں مشکل حالات میں۔ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہم بڑے خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں، جہاز کے انجن نے کام چھوڑ دیا ہے، جہاز میں آگ لگ گئی ہے، اس وقت لوگ یا علی مدد، یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارا بیڑا پار کر دے، یا رسول اللہ مدد۔ کشتی میں، سمندر میں، طوفان میں، مشکلات میں، زلزلوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ پختہ مشرک ہیں کہ اس زمانے کے مشرکوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مشکل حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اور ہمارے زمانے کے لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں مشکل حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آگے رب العالمین نے قیامت کی طرف ترغیب دلائی ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو لا یجزی والد عن ولدہ، باپ اپنی اولاد کے بدلے میں کچھ دے نہیں پائے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا،
اور بیٹا بھی اپنے باپ کے بدلے میں کچھ نہیں دے پائے گا، یعنی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیا دھوکے میں نہ رکھے، اور وہ دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایک، قیامت کب آئے گی۔ دوسرا، بارش برسنے کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو موسمیات وغیرہ والا کرتے ہیں یہ صرف امکان بتا سکتے ہیں، امکان یقینی نہیں ہے، اور امکان کبھی درست بھی ہو سکتا ہے کبھی غلط۔ وہ اپنے تجربات سے، اپنے آلات سے امکان معلوم کرتے ہیں کہ بارش ہونے کا امکان ہے، یہ نہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم۔ بہت دفعہ امکان ہوتا بھی اور نہیں ہوتی بارش، بہت دفعہ امکان نہیں بھی ہوتا پھر بھی بارش ہوتی ہے، تو حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح رحم کے اندر جو کچھ ہے، صرف یہ نہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے اور زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، یعنی یہ تو آلات سے بتایا جا سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، اگرچہ نر اور مادہ ہونے کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ کچھ ڈاکٹر دعویٰ کرتے ہیں لیکن نر اور مادہ ہونے کا پتہ حقیقت میں نہیں چلتا، کیونکہ بچے کی اس رحم کے اندر بیٹھنے کی جو حالت ہوتی ہے، اس کے اندر موجود رہنے کی جو حالت ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ کسی الٹرا ساؤنڈ سے اس کا نہیں پتہ چلتا، لیکن دعویٰ لوگ کر دیتے ہیں، بہرحال غلط بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ نر اور مادہ یا مادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا جیے گا، یہ سب اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقی علم ہے جو کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح آگے کسی نفس کو نہیں پتہ کہ وہ کل کیا کرے گا، ارادہ تو ہوتا ہے لیکن وہ ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ انسان کس زمین پر مرے گا، کس زمین پر فوت ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ بزرگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے معتقدین نے یہ دعوے کیے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے کہا تھا کہ میں فلاں جگہ پر فوت ہوں گا، وہاں جا کے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو نہیں پتہ کس زمین پر وہ مرے گا، لیکن دعوے لوگ کرتے ہیں، یہ جہالت ہے اصل میں۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنی صفت بیان کی، ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا، خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الف لام میم السجدہ ہے جس میں انسان کی پیدائش کا ذکر، اس کے بعد انسان کے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اصل ایمان والے کون ہیں ان کی حالت اللہ نے بیان کی۔ انما المؤمنون، ایمان والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیاتوں پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو ان کے پہلو بستر سے دور ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو خوف اور امید کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جو فاسق ہیں اور جو صالح ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آخر میں انسان کا دوبارہ لوٹ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا ذکر ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے قائم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کی مثالیں قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوق الارض اولم یروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف ہم پانی چلاتے ہیں، بارش کا پانی، فنخرج به زرعا، جس سے ہم فصل اگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ جس طرح اللہ رب العالمین اس بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ فتح کب ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن اگر یہ فتح آ بھی جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو ایمان نہیں لایا اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رسومات کا رد کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ 3 رسومات۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین میں سے بعض لوگوں کا دعویٰ تھا کہ فلاں آدمی کے 2 دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کو 2 دل نہیں دیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن، جو تمہاری بیویاں ہیں جن سے تم زہار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہاری مائیں نہیں بنائی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہ یہ میری ماں ہے زہار کے شکل میں، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری مائیں نہیں ہے۔ سورۃ مجادلہ میں تفصیل ہے اس کی، یہ جھوٹی بات ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ متبنہ
جس کو گود لیتے تھے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے جو گود لیے ہوئے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف کرو۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ضروری ہے بیان کرنا، گود لینا بچے کا یا بچی کا، اس میں یہ 3 قباحتیں ہوتی ہے۔ اگر ان 3 قباحتوں سے بچایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ 3 قباحتیں کیا ہے؟ ایک تو نسبت، جب گود لیتے ہیں تو کاغذات میں ڈاکومنٹ میں نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ اس کے اصل باپ کی بجائے یہ جو گود لینے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ غلط ہے۔ گود لیتے ہوئے آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف کریں گے۔ اس کی بڑی مذمت آئی ہے کہ جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کریں، یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن میں جو کسی کی نسبت اس کے اصل باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کریں۔ تو اگر نسبت کا معاملہ اس میں ختم ہو سکتا ہے، اس کے حقیقی باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ میراث کا ہے۔ اس کو آپ گود لے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا وارث نہیں بنے گا۔ آپ کو اگر اپنا وارث بنانا ہے اس بچے کو تو آپ پھر اپنے ورثہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جو آپ کے حقیقی وارث ہیں ان کے اوپر ایک اضافی وارث آپ اضافی کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں، جو ان کے وراثت میں کمی کا سبب بنے گا، تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اور پھر اس کو اپنے والد کے میراث سے بھی محروم کیا جاتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں بھی اگر حقیقی وراثت کے طور پر اس کو اپنے باپ کا وارث بنایا جائے اور آپ اس کو اپنا وارث نہیں بناتے تو ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ پردے کا ہوتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر آپ کی بیوی کا یہ محرم نہیں، غیر محرم ہے، تو آپ کی بیوی کے لیے ضروری کہ اس سے پردہ کرے۔ اگر بچی ہے اور بڑی ہو گئی تو آپ کی وہ اپنی بیٹی نہیں ہے، آپ کے ساتھ اگر محرمیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ آپ سے پردہ کرے گی۔ تو اگر اس کا حل ہے جیسے بہانجی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، یا اس طرح کوئی اور رشتہ ہے جس کی وجہ سے پردے کا معاملہ بیچ میں نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، اگر یہ 3 باتیں نہ تو پھر گود لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ 3 باتیں بیچ میں پڑتی ہیں تو پھر گود لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری قباحتیں ان کی وجہ سے پھر معاشرے میں نقصان اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آگے رب العالمین نے پھر مزید ایمان والوں کو کچھ منافقوں کے چالوں سے آگاہ کیا ہے، اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ وہاں پر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا کہ دشمن جو ہے وہ تمام تر تیاریوں کے ساتھ اور اپنے لاؤ لشکر لے کر جمع ہو کر اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا شکست دی، ایسا نیست اور نابود کر دیا کہ ہوا کو اللہ نے تمہارے مدد کے لیے بھیجا، فرشتوں کو تمہارے مدد کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی، اور اس مقام پر اس سخت ترین حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت قدمی دکھائی، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حالات جو بھی ہوں، دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ 22ویں پارے میں 22ویں پارے میں انشاءاللہ ان کی تکمیل ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔